अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली मुजम्मल सोहरवर्दी साहब के पॉडकास्ट के दौरान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से ये सवाल किया गया कि आप जिन अल्फाज की वजह से जेल में गए थे तो क्या आप आज भी उन अल्फाज पर कायम हैं या फिर रुजू करते हैं। तो इस सवाल के जवाब में इंजीनियर साहब ने क्या जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। आप जिन अल्फाज की वजह से गए जेल गए, आप आज उन पर कायम हैं या उनसे रुजू करते हैं? मैंने जो अल्फाज अदा किए थे वो तो मैंने क्रिश्चियंस का अकीदा बयान किया था, प्लस मैंने ये बताया था कि इस्लाम में टॉलरेंस है कि इस अकीदे के बावजूद जो वो रखे हुए हैं, इस्लाम ज्यूज और क्रिश्चियंस की औरतों के साथ शादी की इजाजत देता है, अगरचे वो हमारे पैगंबर को एक सच्चा पैगंबर नहीं मानते। क्रिश्चियन जो है वो आखिरी पैगंबर जॉन द बैप्टिस्ट को मानते हैं, सैयदना यहया बिन जकरिया अलैहिस्सलाम, और उसके बाद जो भी दावे नबूवत करता है वो उनके नजदीक जो है वो झूठा पैगंबर है, एंटी क्राइस्ट है। उसी को उर्दू जुबान में या अरबी में हम दज्जाल कहते हैं। इवन इससे भी बड़ी चीजें मौजूद है। हमने कोर्ट के अंदर 20 रेफरेंसेस क्रिश्चियंस की बुक से पेश किए और 15 जो है मुसलमान उलमा के। अब चूंकि ये मामला सब जुडिसी है इसलिए मैं वो सारे रेफरेंसेस अभी तक मैंने वीडियो में डिस्कस नहीं किए हैं। बाकी हमारे स्टूडेंट्स ने उनको शेयर करवा दिया था। डॉक्टर जाकिर नाइक और अहमद दीदार साहब की अगर आप डिबेट्स देखें इन टॉपिक्स के ऊपर तो शुक्र है वो डिबेट्स जो है अंग्रेजी के अंदर है, उर्दू के अंदर आ जाती तो उनके ऊपर भी 295C लग जानी थी नकले कुफर करने के ऊपर। कोई कैद के दौरान ऐसा लम्हा जब आपकी फिक्र सिमत तब्दील हुई हो, आप समझे हो कि यार जो मैं बात सोच रहा था, जो मैं कह रहा था या जो मेरी फिक्र थी उसको रुजू करने का वक्त है, कि आपको तन्हाई में कैद में आपको कोई खुद एहतसाबी के वक्त में आपको समझ आई हो कि आपकी फिक्र ठीक नहीं है? मुझे जो जेल की तन्हाइयों में जिस चीज ने यानी अपील किया इस हवाले से कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं कई सालों से अपने जो मुखालफीन हैं उनके सामने क्लैरिफिकेशन देता रहा कि मैं कादियानी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे नाम में मिर्जा आता है तो मेरे ऊपर वो कादियानी होने का इल्जाम लगाते थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब हमारे मुखालिफ उलमा ने भी हमारे हक में फतवे दिए और वीडियोस में आके उन्होंने हक बात बयान की तो मेरे दिल में उनके लिए नरमी का जज्बा पैदा हुआ और मैंने अंदर ये नियत की थी कि मैं बाहर निकल के सबसे अलग अलग फोन पे बात करूंगा, उनका शुक्रिया अदा करूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये किया। तो मेरे दिल में उनके लिए नरमी आई कि अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी उलमा में इसी तरीके से मशाइख के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो दलेरी दिखा सकते हैं, जो कैमरे पे आके लिख के किसी मुसलमान के हक में खड़े हो सकते हैं। तो ये चीज आई। दूसरी चीज जो मैंने वहां जाके महसूस की वो ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस आजमाइश से गुजारा है ताकि अडियाला के अंदर, रावलपिंडी में और लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर जो बेगुनाह लोग ऑलमोस्ट 400 के करीब दोनों मिला के कैद हैं तौहीन मजहब के झूठे इल्जामात के अंदर, मैं उनकी आवाज बनूं और वो अल्लाह का शुक्र है मैं बनूं। इसी के साथ मशहूर सहाफ़ी नादिर बलोच साहब के पॉडकास्ट के दौरान इंजीनियर साहब से हाफिज ताहिर अशरफी साहब के हवाले से सवाल किया गया कि ताहिर अशरफी साहब की क़यादत में जो तमाम के तमाम उलमाए किराम ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के हाथ पर बैत की है, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है। इसी पर अपनी राय का इजहार करते हुए आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने पाकिस्तान की आइन के अंदर भी हालिया 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पर भी अपनी राय दी। इंजीनियर साहब ने यह फरमाया कि 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दी गई है वो खिलाफ इस्लाम है। हाफिज ताहिर अशरफी साहब उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं आपकी बैत का ऐलान करता हूँ। फील्ड मार्शल से बताइए, तो आप समझते हैं कि क्या इस तरह की बैत हो जाती है और इस तरह बैत इस बैत के ऊपर आपका क्या नुक्ता नज़र है? देखिए जी, ये जो हुकूमती आलिम दीन थे हर जमाने में मौजूद रहते हैं। आपको पता है खान साहब की भी बैत किए हुए थे और इन्होंने इद्दत भी नहीं गुजारी थी। बकौल हमारे भाई इरशाद भट्टी साहब के इद्दत के अंदर इन्होंने अगला प्राइम मिनिस्टर अडॉप्ट कर लिया था, यानी कि शहबाज शरीफ साहब। इद्दत भी पूरी नहीं की इन्होंने। तो ये लोग तो हुकूमती लोग हैं। और देखिए जब ये तकरीर कर रहे थे तो उसी वक्त कैमरा जो है वो फील्ड मार्शल के ऊपर डाला गया तो उन्होंने भी मुस्कुराते हुए अपना चेहरा नीचे कर लिया था। उन्हें भी पता था कहानियां करवा रहा है। मुझे बताएं, मुझे आपको और पूरी नेशन को पता है कि कहानियां करवा रहे हैं वहां खड़े होकर। 30 लाख क्या इसके पास तो एक मदरसा है, 30,000 क्या आपकी नजर में स्पेशली नुक्ता नजर क्या है? बैत हो जाती है इस तरह किसी भी मुसलमान में आता हूं। पहले तो जो इसने इतनी लंबी छोड़ी है मैं वो समेट लूं ना, कि इसने इतनी लंबी छोड़ी है कि उलमा भी समेटते हुए डर रहे हैं। वो तो मैंगल साहब ने भी तमाम उलमा की मजलिस में कहा कि 30 लाख बंदा तो हम सारे मिलकर इकट्ठा कर सकते हैं, तो वो अकेला एक मदरसे में बैठ के 30 लाख बंदा कहां से इकट्ठा करेगा। छोड़िए इतनी लंबी। और दूसरी बात है कि इस्लाम में जो बैत है वो खलीफतुल मुस्लिमीन की है, आर्मी चीफ की बैत नहीं होती है, खलीफतुल मुस्लिमीन की बैत होती है। और उसकी मॉडर्न फॉर्म आज के प्राइम मिनिस्टर है और वो वोट की शक्ल में एक मॉडर्न तरीका है। अगर कोई इस तरह का तरीका भी अडॉप्ट करना है तो क्या सैयदना अबू बकर उमर उस्मान अली के दौर के अंदर लोग जो है वो आर्मी चीफ की बात करते थे? हजरत अबू बकर के दौर में तो आर्मी चीफ जो है वो खालिद इब्न वलीद थे, तो बैत तो लोगों ने हजरत अबू बकर की हुई थी, आर्मी चीफ की तो बैत नहीं की हुई थी। नॉनसेंस बात की है उसने अपनी नौकरी पक्की करने के लिए। और मेरा ख्याल आर्मी चीफ तो खुद हाफिज़ कुरान भी है, वो सारी चीजों को समझते हैं और वो मुस्कुरा रहे थे उसकी तकरीर के ऊपर। उन्हें पता था कि ये छोड़ रहा है। उससे लंबी छोड़ी है दूसरे ने, इसको लंबी छोड़ी है, ठीक है। और उस शख्स को बिल्कुल कोई ख्याल नहीं आया कि यार तू नौजवान नस्ल को क्या मैसेज दे रहा है। वो कुरान बोर्ड में वो वाला है जो दूसरा था और वहां बैठ के इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। शर्मिंदगी है। फिर देख लें जो ट्रोलिंग हुई है इनकी, तो इन्होंने अपना मजा चख लिया। आपके ख्याल में इस्तिस्ना पर आपका क्या लगता है? शरीय नुक्ता नजर क्या है? क्योंकि बहुत से उलमा ने इसे गैर शरई करार दिया कि इस्तिस्ना किसी के लिए नहीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अंबिया कलाम की तारीख, आप क्या इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए बहुत सारे उलमा ने, तमाम उलमा ने, मैं तो कोई ऐसा आलिम नहीं जानता कि जिसने इस किस्म की जरूरत दिखाई हो। और मेरा ख्याल है ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी पता है और हमारे आर्मी चीफ को भी पता है। उलमा को बताने की जरूरत नहीं है, उनके पास ऑलरेडी दीन का नॉलेज है। शहबाज शरीफ साहब भी अभी जानते हैं क्योंकि 10 साल वहां रहे हैं। और जो फील्ड मार्शल साहब है वो तो आपसे कुरान है, उन्हें इन लोगों को तो बताने की जरूरत नहीं है, पता है।
اور میرا خیال نہیں کہ کسی بھی مطلب فکر کے کسی عالم نے یہ کہا ہو کہ یہ استثناء جو لینا جو ہے وہ کسی کے حق میں وہ درست ہے. استثناء تو خلفائے راشدین کو حاصل نہیں ہے, بعد کے حکمران تو شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے میں, تو استثناء کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں حافظ محمد زبیر صاحب نے نہج اسٹوڈیو کے ساتھ یوتھ کلب کی ابھی حالیہ کنٹروورسی پر گفتگو فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر لوگ مطالبہ کریں یا پھر نہ کریں, لیکن یوتھ کلب کو چاہیے تھا کہ وہ پراپر آڈٹ پبلکلی اویلیبل کراتے, کیونکہ وہ باقاعدہ ایک تنظیم کی طرح کام کر رہے ہیں, تو وہاں پر یہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے کہ انہوں نے لوگوں کی ڈونیشنز کو کہاں پر خرچ کیا. اور اسی کے ساتھ گفتگو فرماتے ہوئے انہوں نے یوتھ کلب کے ممبرز کے بائک کلچر کے حوالے سے بھی گفتگو کی. مطلب جماعت جو خاص طور پہ مذہبی یا دینی کام کر رہی ہے اس کے اوپر الزام لگے یا نہ لگے, اس کو جو ہے وہ اپنا آڈٹ کروانا چاہیے, کیونکہ قانون بھی یہی کہتا ہے, اخلاق کا تقاضا بھی یہی ہے اور مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اور آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بھی. مطلب آپ ایک دینی عہدے کے اوپر ہیں نا, تو آپ اکاؤنٹیبل ہیں, اور آپ کو جو امانت سونپی گئی ہے تو اس امانت کے حوالے سے آپ جو ہے نا شفافیت کا مظاہرہ کریں, ٹرانسپیرنسی کا مظاہرہ کریں. تو اس کا تعلق میرے خیال میں الزام سے نہیں ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ آڈٹ کرواؤ, ٹھیک ہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اگر نہیں بھی کہتا تو آپ کو کروانا چاہیے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, قانونی ذمہ داری ہے, اخلاقی ذمہ داری ہے, مذہبی ذمہ داری ہے, تاکہ کوئی بندہ اگر آپ سے آ کے مطالبہ کرے تو اب آپ کہیں کہ جی ہاں میرے پاس جو ہے وہ عطیات کے, زکوٰۃ کے یا فنڈس وغیرہ ہم نے کلیکٹ کیا, مختلف پروجیکٹس کے لیے کلیکٹ کیا, تو ہمارے پاس ریکارڈ ہے, ٹھیک ہے, اور ہم نے فلاں جگہ پہ اس کو لگایا ہے اور شفافیت ہے, آپ اس کو چیک کر سکتے ہو. جو ان کی چیز ہے نا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ایک خاص, ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, ان سوالات کو آپ اچھا جواب دیں گے. دیکھیں جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک خاص حلقہ ادھر جانے کے لیے مین موٹر سائیکلوں کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب برادرانہ طور پہ میں اس چیز سے اگری نہیں کرتا, میں ذاتی طور پہ نہیں اگری کرتا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے, مجھے پرسوں بھی عزیر آپ کو پتہ ہی ہے میرا دوست ہے, تو اس نے مجھے کہا مجھے بتائیں کس جگہ پہ ان کی انٹری نہیں ہو سکتی وداؤٹ موٹر سائیکل, ٹھیک ہے نا. اس نے مجھے قائل کیا باقاعدہ, اور ایک دو دوست ہیں, تو انہوں نے مجھے فورس کیا کہ ہم اس کا پروگرام کریں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نو گو ایریا ہے کہ جدھر آپ بہت لگژری لائف سٹائل لے کے اصل بات میرے خیال میں یہ نہیں ہے کہ نو گو ایریا ہے. باقی آپ میری ذاتی رائے بھی پوچھے تو میں بھی یہی کہوں گا کہ نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ایک تو بیک گراؤنڈ بھی وہی ہے, گاڑیوں والا ہے, سیدھی سی بات ہے. اب وہ ہماری طرح کے تو ٹھیک مذہبی بیک گراؤنڈ سے نہیں آئے, ٹھیک ہے, جیسا ہمارا مطلب ایک مذہبی مدرسے کا بیک گراؤنڈ ہے, یا آپ کا بھی ماشاء اللہ سے دینی بیک گراؤنڈ ہے, آپ کے والد صاحب بھی جماعت کے ساتھ ہیں. اب ان کا وہ نہیں ہے, وہ تو گاڑیوں والی تھی, وہ اسی بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں, تو ان کے لیے اس میں کوئی اجنبیت یا اجنبی پن نہیں. میرے خیال میں جہاں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اس کا فائدہ, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو جنریشن زی ہے یا اور اس طرح کے جو بھی ٹین ایجرز ہیں تو وہ ان چیزوں سے انسپائر ہوتے ہیں, ہاں, اور اس وجہ سے ہمارے ساتھ وہ جڑ جاتے ہیں. تو چلیں یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. پرسنلی ہم تو یہ کہیں گے کہ اس کی طرف نہیں جانا. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں شیخ وجاد حسین الحنفی صاحب جو کہ یوٹیوب پر علم حدیث کے حوالے سے لیکچرز دیا کرتے تھے, انہوں نے کافی عرصے کے بعد سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کی, اور انہوں نے یہ فرمایا کہ ان کا کسی تنظیم یا پھر کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے. اور سب سے حیران کن بات انہوں نے یہ فرمائی کہ انہیں اب اپنی بہت سی پرانی آراء سے اتفاق نہیں ہے, اور ان کی آراء تبدیل ہو چکی ہیں, چاہے وہ ان کی عقیدہ, فقہ و حدیث کے حوالے سے ہی رائے کیوں نہ ہو. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ انہیں اب اپنی پرانی ویڈیوز سے بھی اتفاق نہیں ہے. میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں, میرا تعلق کسی فرقے, کسی گروہ, کسی جماعت, کسی شیخ, کسی پیر خانے, کسی کے ساتھ نہیں ہے. میں ایک طالب علم ہوں اور تحقیق سے میری دلچسپی ہے, جس کی بنا پہ بس اللہ تعالیٰ نے جو نصیب میں لکھا ہے ہم سفر کر رہے ہیں. اور تحقیق میں جیسے جیسے انسان کی بہتری ہوتی ہے, نئی نئی چیزیں کھلتی ہیں, نئی راہیں کھلتی ہیں, علم میں ترقی ہوتی ہے, فہم بڑھتا ہے, تو پچھلی آراء میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے. تو اسی طرح میری بھی بہت سی آراء میں تبدیلی واقع ہوئی ہے اور یہ ہوتی چلی جاتی ہے. یہ ایک مستقل عمل ہے. ہمارے ہاں اس چیز کو بڑا منفی طریقے سے دیکھا جاتا ہے اور یہ بڑا ڈرلے سے باتیں کی جاتی ہیں کہ ہماری تو رائے میں کبھی تبدیلی ہی واقع نہیں ہوئی. ہمارے نزدیک یہ اس چیز کی دلالت ہوتی ہے کہ آپ نے تحقیق کرنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی, یا آپ کا ذہن ہی کام نہیں کر رہا. تو ہماری بھی آراء میں اسی طرح تبدیلی واقع ہوتی ہے. بہت سی ویڈیوز شاید یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہوں, اس میں کچھ باتیں ایسی مل جائیں گی آپ کو جن سے اب مجھے خود اتفاق نہیں ہے. اپنی باتوں سے, پرانی باتوں سے مجھے اتفاق نہیں ہے. وہ کچھ جو ہے وہ ثانوی درجے کے عقیدے کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں, کچھ فقہ کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں, راویوں سے متعلق احکامات یا کچھ حدیث سے متعلق احکامات بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر اس طرح کبھی تضاد سامنے آتا ہے کہ بعد کی رائے کچھ نظر آ رہی ہے, پہلے کی رائے کچھ نظر آ رہی ہے, تو اس کو بس اب ناسخ اور منسوخ کی طرح جو ہے نا وہ دیکھ لیں کہ پہلی جو رائے تھی وہ پرانا قول ہے, وہ رد ہو گیا ہے, اور ابھی جو آ رہا ہے یہ نہیں ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ تمام کے تمام نان مسلمز کو کافر ہونے کے ساتھ ساتھ گستاخ بھی مانتے ہیں. اس الزام کی کیا حقیقت ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے انجینئر صاحب نے یہ فرمایا کہ میرے نزدیک تمام کے تمام غیر مسلم صرف عقیدے کی حد تک گستاخ ہیں, نہ کہ حقیقی گستاخ. اور عقیدے کی حد تک جو لوگ گستاخی کرتے ہیں تو ان سے شادی کی اجازت خود قرآن پاک دیتا ہے. آپ کے نزدیک عقیدہ گستاخ اور حقیقی گستاخ سے شادی کا حکم ایک ہی ہے؟ دیکھیں جتنے نان مسلمز ہیں وہ عقیدے کے پوائنٹ آف ویو سے تو گستاخ ہیں, ادروائز تو وہ مسلم نہ ہوتے. اگر جیوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں آپ کو پیغمبر مان لیتے تو مسلمان ہوتے. ایون اس سے بھی پہلے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پیغمبر مان لیتے تو مسلمان ہو جاتے.
تو چونکہ ان کو انہوں نے پیغمبر نہیں مانا، ان کی ماں کے اوپر بہتان لگایا اور طرح طرح کی گالیاں ان کی طرف منسوب کی، کبھی ان کو نعوذ باللہ جادوگر کہا، کبھی دجال کہا، کبھی آؤٹ آف ویڈ لاک کہا، اس طرح کے سارے الفاظ استعمال کیے جیوز نے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں. اسی طریقے سے جہاں تک تعلق ہے بت پرستوں کا، وہ بھی ظاہر ہے رسول اللہ کو پیغمبر نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عقیدے کے پوائنٹ آف ویو سے تو جتنے بھی نان مسلم ہیں وہ عقیدے کی حد تک تو گستاخ ہیں، ظاہر ہے وہ نبی الاسلام کو کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. رہا اعلانیہ گستاخیاں کرنا، وہ تو کوئی مسلمان بھی اگر اعلانیہ گستاخی کرتا ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرنے کا کون کہے گا. ہمارے نزدیک تو کوئی اگر اہل البیت علیہ السلام کو گالیاں دے یا صحابہ کرام کو اعلانیہ گالیاں دے تو ہم تو کبھی نہیں کہیں گے کہ آپ ایسے شخص کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، ناٹ ایٹ آل، کبھی بھی نہیں ہے. لیکن جہاں تک معاملہ ہے اس قسم کے الزامات کا، تو میں ان کے لیے بس ایک علمی پھکی دوں گا کہ احمد بریلوی صاحب کے نزدیک تمام دیوبندی، تمام اہل حدیث، تمام شیعہ نہ صرف گستاخ ہیں بلکہ مرتد اور واجب القتل ہیں ان کے عقیدوں کی وجہ سے. احکام شریعت میں انہوں نے واضح لکھا ہے کہ خواہ بریلوی، خواہ دیوبندی ہوں، بریلویوں کو چھوڑ کے دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، وہابی ہوں، نیچری ہوں یعنی نیچر میں بلیو کرنے والے لوگ، یا شیعہ ہوں یا قادیانی ہوں، قادیانی کافروں کو انہوں نے وہابیوں کے ساتھ ذکر کیا. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد یعنی کہ واجب القتل ہے، اور یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. تو اعلیٰ حضرت کے نزدیک یہود و نصارہ بہتر ہیں دیوبندیوں سے اور اہل حدیث سے اور شیعہ سے. تو آپ اندازہ کر لیں ان کا تو یہ عقیدہ ہے. تو ان کے نزدیک تو ان کی آپس میں بھی شادی نہیں ہونی چاہیے. تو عقیدے کی حد تک تو سارے ایک دوسرے کو مشرک، گستاخ، بدعتی یہ سب کچھ سمجھتے ہیں. رہا ہمارا معاملہ تو ہم کہتے ہیں جو بھی اہل قبلہ اہل کلمہ ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے. ہاں اگر کوئی اعلانیہ گستاخ رسول ہے، نعوذ باللہ نبی الاسلام کے لیے وہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو ایک گستاخ استعمال کرتا ہے، مجھے تو ابھی تک کوئی ایسا نہیں ملا، خواہ وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، سوائے اس کے کہ جو لوگ ذہنی توازن کھو چکے ہیں ان کے علاوہ تو کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا. یا ان مولویوں کے جنہوں نے اپنے بزرگوں کے جو ناموں کے پڑھوائے ہوئے کلمے ان کا جھوٹا دفاع کیا، یا ان کے فرنٹ مین جو کہ قادیانیوں کے ہاتھوں بار بار ذلیل ہوتے ہیں، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کے پیچھے. تو یہ جو ذلت خاری کاٹ رہے ہیں ان کے علاوہ تو میں نے کوئی بندے ایسے نہیں دیکھے ہیں کہ جو نعوذ باللہ گستاخیوں کا دفاع کرتے ہوں یا گستاخ ہوں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب نے فواد چودھری صاحب کی ابھی حالیہ کنٹروورشل سٹیٹمنٹ کے حوالے سے اپنی رائے دی، جس میں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں بھی ترکی اور دبئی کی طرح شراب خانے کھلنے چاہیے. فواد چودھری صاحب ایک شخص ہیں، آپ میں سے اکثر احباب ان کو جانتے ہیں. اس شخص نے ایک پروگرام کے دوران عجیب و غریب گفتگو کی اور کہنے لگا جیسے یو اے ای میں اور ترکی میں شراب خانے کھلے ہوئے ہیں، شراب پینے کی اجازت ہے، جس نے پینی ہے پیے، جس نے نہیں پینی نہ پیے. پاکستان کے اندر بھی شراب خانے کھلنے چاہیے. سینیٹر مشاہد اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، کہ اس وقت یاد آئے، وہ کہا کرتے تھے ایک شخص کے بارے میں، یہ میرے قول نہیں ہے، ڈبو ابھی تو تجھے باندھ کے آیا تھا تو پھر آ گیا. یا جس شخص کو باندھ کے آئے تھے وہ شخص دن رات اسلام کے اصولوں کے اوپر ہردہ سرائی ایسے انداز میں کرتا ہے کہ شراب خانے بھی کھل جانے چاہیے پاکستان میں. پاکستان وہ جو اسلام کے نام پر بنا، جس کے قانون کے اندر شک نمبر 2 کے اندر کے علاوہ پورا قانون اس بات کے اوپر بیس کرتا ہے کہ سپریم لا قرآن و سنت ہے، قرآن و سنت کے خلاف کوئی آئین اور کوئی قانون نہیں بن سکتا. اس ملک کے اندر یہ شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہاں پہ جی شراب خانے کھلنے چاہیے. اور اس کے پیچھے ایک سائیکالوجی ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک نظریہ ہے، بہت سی باتوں کا احاطہ کرتا ہے یہ نظریہ. ایک بات یہ کہنا چاہتے ہیں جی آپ چونکہ آپ مسلمان ہیں، غیر مسلموں کو تو اجازت ہے پینے کی، غیر مسلموں کو بھی اجازت نہیں ہے اسلامی ملک میں پینے کی. غیر مسلموں کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اسلامی ممالک کو شرابوں کی اجازت اس لیے دینی چاہیے کہ عیسائی کوئی پی لے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی کے کاموں میں مدد کرنا اور ان کو فراہم کرنا، یہ بھی اسلام کا قانون نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، یہ شراب کو بڑا معمولی جرم پیش کیا جاتا، ام الخبائث میں ہے، اور حدود اللہ کا جرم ہے. حدود اللہ کے جرائم ایسے جرم ہوتے ہیں کہ جس وقت انسان وہ جرم کرتا ہے، صحیح حدیث کے مطابق حدود اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کی حدوں کو کراس کرنا، پار کر جانا. جب انسان کو اللہ کی حد کو پار کرتا ہے تو وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.